کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ برسٹر گوہر بھی چینج ہونے جا رہی ہے، ایسی کوئی موو یا ایسا کوئی خیال تھا آپ کو لگا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ خان صاحب کو یہ پتا تھا پہلے اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہی گر جائے یا نہ رہے، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ حکومت کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خان صاحب کی آپ کے سے کوئی بات ہوئی اندر ملاقات لاسٹ ٹائم پہ، انہوں نے آپ کو یہ میسج دیا کہ اب آپ کریں گی، یہ بات چیت ہوئی آپ؟ انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اب علیمہ کے اتنے وارنٹ ہے اور وہاں پہ جیل کے باہر بھی لے کر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ کرنا، تو یہی اور کیا کرنا، ایز اے اسٹوڈنٹ آئے اور اب وہ یہاں پہ ہے۔ انہوں نے کیونکہ سب پہ دہشت گردی کے پرچے ڈال دیے ہیں، تو یہ ان کا جس کو دل کرے گا وہ دہشت گرد بنا دیں گے۔ کے پی کی حکومت آپ بھی یہ چاہے دیکھیں کے پی کی حکومت اگر انہوں نے ناجائز طریقے سے گرانی ہے تو کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان جیل میں ناجائز قید، عمران خان نے ان کو استعفے دیں، لیکن میرا خیال ہے بہتری استعفیٰ دے دیں بجائے کہ صرف ایک غیر قانونی حکومت کا حصہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ موجود ہیں۔ نورین صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ نورین صاحبہ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب نے لاسٹ آپ کی ملاقات جو ہوئی اس میں علی امین کو ہٹا کے سہیل افریدی صاحب کو لگا دیا، یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اس پہ کیا آپ کہیں گی؟ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب وفاق کہہ رہی ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے دہشت گردی کے بھی الزامات ہیں، تو وہ سی ایم بننا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں سی ایم، رکاوٹ آئے گی ان کے لیے۔ تو آپ کیا سوچ رہی ہیں اور خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کی پارٹی ہے، ان کو اپنے سب لوگوں کا پتہ ہے، اور دہشت گردوں کی پارٹی وہ ظاہر نہیں ہے، سب پرامن لوگ ہیں، اس میں کسی نے ابھی تک کوئی بھی ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ سب پہ دہشت گردی کے پرچے ڈال دیے ہیں تو یہ ان کا جس کو دل کرے گا وہ دہشت گرد بنا دیں گے۔ تو جب انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا اور چیزیں نہیں سنبھل رہی تھیں، تو اگر عمران خان نے اپنی پارٹی کے اندر سے، ان کا ایک کارکن تھا جو آئی ایس ایف کے اندر سے یہاں آیا، مطلب بہت سالوں سے ادھر، تو مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو ایک اپنا پرانا ایک جو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آیا اور اب وہ یہاں پہ ہے، تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کہاں سے اس میں دہشت گردی یا صاحبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے شکایت لگائی اور یہ سارا مسئلہ ہوا، اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ آپ بہنیں اندر جاتی ہیں اور خان صاحب کا میسج باہر لے کے آتی ہیں، لیکن اگر اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بیان بازی کرے تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ علیمہ صاحبہ پہ الزام بھی انہوں نے لگایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے سی ایم چینج ہو گئے، اس پہ کیا ایک عجیب و غریب بیانیہ بن رہا تھا پچھلے دنوں؟ اسی طرح کی باتیں جو ہو رہی تھیں اور جس میں بیانیہ بھی بنا رہے تھے اور بات بھی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے میں سوچتی ہوں وہ بھی جذبات میں آ کے جو انہوں نے یہ کہا علیمہ پہ، انہیں پتہ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی پارٹی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں، ہمارا معاملہ ہے بھی نہیں، اور ہم کبھی پارٹی کے اندر کسی پہ بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ہمارا عمل دخل تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے جب وہ تو کیا، لیکن وہ بھی چلے، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ بعد میں جو بھی خان صاحب نے کیا ہوگا، لیکن ان کو ہٹانے کا مسئلہ یہ جیسے کوئی بھی وجہ ہو سکتی، انہوں نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی عمران خان نے، مجھے نہیں پتہ، انہوں نے جب ہمارے سامنے ہی اندر جیل کے اندر انہوں نے میڈیا کو بتایا تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا وہ کس کو بنانے لگے، انہوں نے سوچا ہوگا کیونکہ اتنی باتیں انفارمیشن اور مس انفارمیشن چل رہی تھی، اور ان کے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کوئی ملتا ہے اور کوئی ملتا ہے، زیادہ تر لوگ تو مل نہیں سکتے، سب گیٹ کے باہر ہوتے ہیں، اندر جانے نہیں دیتے، ان کی مرضی ہے کس کو جانے دے یا نہ جانے دے۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب کا نام تھا، یہ کوئی نام گئے تھے جیسے ہوتا ہے کہ 3 سے 4 نام گئے پھر ایک نام سلیکٹ ہو گیا، اس طرح ہوا ہے، یا پھر عمران خان صاحب نے خود ہی سہیل افریدی کا نام سوچا ہوا تھا اور وہ میڈیا کو بتایا اور آپ کو لوگ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے سوچ کے یا اسی فیصلہ کر کے اور میڈیا کو بتایا، کیونکہ وہاں کوئی بہت زیادہ لوگ اندر تھے نہیں، اور بہت عرصے سے کوئی لوگوں کو جو سیاسی پولیٹیکل وہ ان کی کمیٹی ہے، کوئی بھی اندر نہیں جا رہا، لائرز بند کر دیے ہیں، پارٹی کے لوگ جانے بند کر دیے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کوئی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے میرا خیال ہے انہوں نے اپنے طور پہ سمجھا کہ یہ جو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک انریسٹ سا بھی تھا، ورکرز سمجھتے ہوں گے کہ کوئی فیصلہ ہو یا وہ،
تو اگر انہوں نے کیا تو ان کی مرضی ہے, ان کے پارٹی کا لڑکا تھا, ان کے جانتے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ. وہ میں تو ان کو اس لیے جانتی ہوں, یہ جو سہیل آفریدی تھے, کہ یہ جب ہم احتجاج پہ ہی بیٹھتے ہیں, جب منگل کو ہماری ملاقات نہیں ہوتی, تو وہاں پہ یہ آتے تھے. تو باقی مجھے تو نہیں پتہ کہ کون کون ہے, لیکن دہشت گرد تو 100% کوئی بھی نہیں ہے. اگر یہ کہیں کہ عمران خان کی پارٹی میں کوئی دہشت گرد ہے, بالکل بھی نہیں ہے. یہ بڑے پرامن قسم کے, ایک دفعہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے کہ پولیس ان کو سڑک پہ مار رہی ہے. جب یہ وہ منگل کے دن ہمارے ساتھ احتجاج میں اور بھی لوگ تھے, تو پولیس ان کو زمین پہ گرا کے مار رہی ہے. پنجاب نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب علیمہ خان صاحبہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. اطلاعات یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا, بلکہ وہ یہ بات کا خود بھی اظہار کر چکی ہیں. تو پھر خان صاحب کا اندر سے پیغام کون لے کے آئے گا؟ آپ کے پاس یہ ذمہ داری آئی ہے؟ جی, اگر وہ ہوا تو پھر میں کروں گی. ظاہر ہے اب ہم یہی کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا چوائس کیا ہے؟ وہ دیکھیں, انہوں نے پتہ نہیں بے شمار پرچے علیمہ پہ ڈال دیے, ہر قسم کا پرچہ ہے, دہشت گردی کا, ماسٹر مائنڈ, پتہ نہیں کیا کیا. میں تو کبھی ان کو میں پوچھتے بھی نہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ کیا ہے, کیونکہ سب اتنا جھوٹ پہ چل رہا ہے. اس وقت آپ سوچیں کہ آپ اگر کسی کو ملتے ہیں نا وہاں پہ, جو پی ٹی آئی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں جی آپ پہ کتنے پرچے ہیں؟ 50, 80, 60 یہ لوگ کہتے ہیں. اور صرف تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بیچارے لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, ان کو آنا پڑتا ہے پیشیوں پہ. اور مجھے تو افسوس ہے پاکستان کے عدالتی نظام پہ کہ ان کو کسی مسکین اور غریب پہ بھی ترس نہیں آتا. صاحب یہ بتائیے گا, آپ پیغام اب جو میسیج ہے وہ بار بتائیں گی میڈیا کو بھی, عوام کو بھی, اس حوالے سے خان صاحب کی آپ کے سے کوئی بات ہوئی اندر ملاقات لاسٹ ٹائم پہ؟ انہوں نے آپ کو یہ میسیج دیا کہ اب آپ کریں گی, یہ بات چیت ہوئی آپ؟ ہاں, انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اب علیمہ کے فتنے وارنٹ ہے اور وہاں پہ جیل کے باہر بھی لے کر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ کرنا. تو یہی ہے, اور کیا کرنا ہے. نورین صاحب یہ بتائیے گا, ویسے تو آپ پولیٹیکل یا سیاست میں آپ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے یا مداخلت نہیں ہے, لیکن اب سچویشن یہ بن چکی ہے کہ خان صاحب کی اگر سب سے زیادہ ملاقات یا جو رابطہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے, بہنوں فیملی کے ساتھ ہے. باقی پولیٹیکل لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں مل رہے, تو اس وجہ سے خان صاحب کی بات بھی ہم آپ لوگوں کے پاس ہی آتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو یہ بتائیے گا, علی امین گنڈا پور کی تبدیلی کے بعد کیا پارٹی میں کوئی مزید تبدیلی بھی ہونے جا رہی ہے؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ برسٹر گوہر بھی چینج ہونے جا رہی ہے, ایسی کوئی موو یا ایسا کوئی خیال تھا آپ کو لگا خان صاحب؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور ابھی اصل میں جان بوجھ کے ابھی اس چیز کو اور خراب کریں گے, کیونکہ عمران خان کا ہی کیس ختم ہو رہا ہے جو جیل کے اندر ہے. میرے خیال ہے ایک دن ہے یا 2 دن ہے. اور جو فیملی کی ملاقات ہے وہ بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی مہینوں سے پیشیوں میں یہی ملاقات ہے, اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں. اور پارٹی کے لوگوں کو بھی بند کیا ہوا ہے بہت عرصے سے, اور وکیل بھی نہیں جا سکتے. تو اب جب یہ ختم ہوگا پھر مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے. بہرحال ایک ہمارا احتجاج ہوگا جو ہم وہاں جا کے بیٹھیں گے ہر منگل کو, اور ہم اس چیز پہ احتجاج لازمی کریں گے, کیونکہ ہمارا حق ہے اور ہمارا مطلب ایک رائٹ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم ان کے مطلب ملے بغیر ہم کیسے تسلی کر سکتے ہیں کہ جیل میں جب کہ ان کے پیچھے یہ ہر طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ ان کی خیریت جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گی تو ہم وہاں پہ میرے خیال ہے بیٹھیں گے. نورین صاحب یہ بتائیے گا, جیسے اب بات آپ بھی بتا رہی ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں آنے والے دنوں میں سزا دے دیں گے, تو اور منتقلی کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے فیملی کو کوئی خبر ہے آپ کے پاس, یہ کوئی انفارمیشن یا کسی سے کیونکہ منتقلی کر رہے ہیں, کوئی وکیلوں کی وجہ سے بات؟ نہیں, یہ کسی کو بھی نہیں بتاتے. یہ صرف ایک باہر خبر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا, میں سمجھتی ہوں شاید لوگوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, تو لوگ سن کے کہیں گے ہاں یہ تو ہونا تھا. لیکن ہمیں وکیلوں نے بتایا ہے اور جو کئی پولیٹیکل لوگوں نے بتایا کہ عمران خان کو اس جیل سے کسی چھوٹی جیل میں اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ یہ منتقل کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ احتجاج کی طرف ہی جائیں؟ احتجاج تو لازمی ہوگا. دیکھیں اب بہت ہو گئی ہے, سارے کیسز جھوٹے ثابت ہو گئے. اگر آپ کبھی یہ توشہ خانہ کا سنیں, جتنے گواہ آئے تھے وہ سب جھوٹ پہ بول رہے تھے.
اور انہوں نے کہا عمران خان نے جج کو کہ آپ کو پتہ ہے اس کی سزا 7 سال قید ہے، جھوٹ کی سزا، جو یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے جج، لیکن وہاں کوئی، وہ جج ایسے سن رہے تھے. کارروائی ہے. آپ سوچیں اگر آپ نے پیسے کا ضیاع دیکھتے ہیں پاکستان میں، ایک کارروائی چل رہی ہے جیل میں جس میں سب کو پتہ ہے کہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی بس کارروائی ہو رہی ہے. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم خان صاحب کیونکہ 2 سال سے زائد ہو گیا عرصہ جیل میں ہیں، ایک بہن کے اوپر بھی وارنٹ گرفتار جاری ہو گئے، اب آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ آپ نے آگے بار میڈیا کو بتانی ہے. آپ کا ایک بیٹا جو ہے آلریڈی اندر ہے جیل میں. اس وقت یہ سارا کچھ دیکھنا، ایک ہی بھائی اکلوتا وہ بھی اندر، ایک ہی بیٹا وہ بھی جیل کے اندر، یہ صورتحال کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ جو چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب باہر چلے جائیں یا ہو جائیں، کبھی آپ لوگوں کا دماغ یا کبھی آپ لوگ یہ بات آپس میں کرتے ہیں فیملی میں کہ کس مسئلے میں پھنس گئے ہیں، یہاں سے نکل جانے بہتر ہے، یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ساری سچویشن؟ نہیں، نکلتے تو وہ ہیں جن کا پہلے سے تیاری ہوتی ہے باہر کی. عمران خان تو کبھی باہر نہیں جائیں گے اور ہم بھی کبھی نہیں کہیں گے جائیں. اس نظام کا مقابلہ لازمی کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی. میں سوچتی ہوں قانون دانوں کو بھی، جتنے وکیل ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنا ملک کا نظام ختم ہو چکا ہے، کہ نہ آپ کو انصاف مل رہا ہے، نہ آپ کا کوئی ادارہ ہے کہ اپنے اصولوں پہ چل رہا ہو. آپ دیکھ لیں کہ سب، مطلب آپ وہ وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں جیل کے اندر تو سب مجبور ہیں. آپ کو سب کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں، کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کو وہاں پہ اجازت ملی اندر جانے کی. عمران خان کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کو اندر بھیجیں، وہ نہیں بھیجتے. اب وہ جو گیٹ پہ کھڑے وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بس یہ ہر ایک کہتا ہے ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. سہیل افریدی کو اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں بننے دیا گیا، کیونکہ رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں بیچ میں، کچھ آپ کی آزاد ایم پی ایز ہیں، پھر اس کے علاوہ یہ بھی معاملہ ہے کہ گورنر صاحب ابھی تک مان نہیں رہے کیونکہ وہ استعفیٰ آ گیا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وفاقی جو آپ کے منسٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے رابطہ ہے اور اس طرح کے بندے کو نہیں بننا چاہیے. تو اگر آپ کا سی ایم وہاں پہ کے پی کے کا نہیں آتا تو خان صاحب کو یہ پتہ تھا پہلے اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہی گر جائے یا نہ رہے، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ نہیں، حکومت کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انہوں نے سب جو بول رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے، مجھے تو سوچ کے میں سوچتی ہوں کہ ان کو بولنے کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ ناجائز سیٹیں، جو پہلے جج نے غلط فیصلے دیے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی سیٹیں، دیکھیں 17 سیٹیں ڈکلیئرڈ ہیں کہ ان کی صرف 17 سیٹوں پہ جیتی ہیں. ان کے اپنے لوگ، نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے تھے، وہ ایم کیو ایم کے لوگ کہتے ہیں ہم ہارے ہوئے تھے. وہ منہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی دیکھیں، کوئی تو انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے نا، تو آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے. آروز بتا چکی ہیں، دنیا بتا چکی ہے، کمشنر پنڈی بتا چکا ہے. اس کے بعد یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ بڑے کوئی اصولوں قاعدوں پہ چلنے والے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ کیا کریں گے؟ کے پی کے کی حکومت آپ بھی اگر گر جائے، دیکھیں کے پی کی حکومت اگر انہوں نے ناجائز طریقے سے گرانی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ عمران خان جیل میں ناجائز قید، صرف اس لیے جیل میں تاکہ یہ لوگ باہر بیٹھ کے، جو یہ انہوں نے ایک پاکستان کا تماشا لگایا ہوا ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ آ چکی ہے، کوئی چیز بھی ان کو احساس نہیں دلا رہی کہ آپ ایک دنیا میں تماشا بن گئے. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے خان صاحب نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے تو، اور اوپر سے راجہ ناصر عباس کو بھی اپوزیشن لیڈر لگایا ہے، تو یہ اب ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ دوبارہ عمران خان جو ہے مزاحمت کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور کوئی تحریک یا اس طرح کا کوئی احتجاج جو کہ لانگ مارچ کی صورت میں ہوگا یا پھر کوئی اسلام آباد کا رخ کرے گا، اس طرح کی سچویشن پی ٹی آئی یا خان صاحب زیر غور ہے. آپ کیونکہ ان سے ملتی ہیں، آپ ان کی بہن ہیں، تو کیا اس چیز پہ واقعی غور ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو آنے والے 1-2 منتھ میں کوئی اس طرح کا بڑا سرپرائز نہیں، عمران خان نے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی کیا مزاحمت کیسے کرنی ہے، کیا ہونا ہے. صرف یہ پتہ ہے کہ جو جیسے ہم جائیں گے، کیونکہ ہمیں جج نے اجازت دی ہوئی ہے، جیل کے قانون کے مطابق ہماری منگل کی ملاقات ہے، اس پہ ہم لازمی احتجاج کریں گے. اور اسی طرح ہی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ اپنا احتجاج کریں. وکیلوں کو نہیں ملنے دیا، وہ اپنا احتجاج کریں.
یہ احتجاج میں سے سوچتی ہوں، میں مطلب مجھے تو پتہ ہے ہم تو کریں گے، لیکن یہ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ تو ظلم کرتے جا رہے ہیں، ظالم ظلم بڑھاتا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں آپ کتنی آپ میں ہمت ہے، تو وہ تو ان کا چلتا رہے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، ان کی دنیا سے دعائیں آ رہی ہیں عمران خان کے لیے، دنیا پریشان ہے پاکستان کے لیے، جتنے پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ جو پاکستان کے حالات بنتے جا رہے ہیں، دیکھیں اپنی حکومت سنبھالنے کے لیے آپ پورا ملک ہی داؤ پہ لگا دیں گے تو سب پریشان ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ لاسٹ پہ کیا میسیج دیں گی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ ان کی صحت ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا میسیج دیں گی پارٹی کے لوگوں کو، کیونکہ اب آپ کے پاس ذمہ داری ہے، آپ نے میسیج آگے پہنچانا ہے، کیا صورتحال پہ آپ کیا بات کریں گی کارکنوں؟ دیکھیں میں تو کوئی بات نہیں کروں گی، میں تو یہی کہوں گی سب کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جیل کاٹ رہے ہیں، کوئی جرم کی نہیں سزا کاٹ رہے، وہ اس پارٹی کے سربراہ ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی میں جو آپ کی کمیٹیاں تھیں انہوں نے بھی استعفے سارے لوگ تمام ایم پی ایس نے جمع کروا دی ہیں، اور گاڑیوں کی جو مراد وغیرہ تھی وہ بھی چابی وغیرہ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو دے دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسمبلیوں سے استعفے کی طرف بھی خان صاحب موو کریں، کیونکہ اسمبلیوں سے جو کمیٹیاں تھیں ان سے تو استعفے آج پنجاب اسمبلی نے بھی دیے۔ لیکن جب یہ کچھ ان کو سب کو اتنا دیوار سے لگا دیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہر طرح سے، تو اگر یہ کمیٹیوں میں تو تب بیٹھیں اگر ان کا کوئی کام ہوئے، مقصد ہوئے، جب انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، نہ ان کی بات سننی، نہ انہوں نے ان کو کچھ کرنے دینا ہے، تو پھر استعفے دے دینا۔ میرے خیال ہے، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے ان کو کیا استعفے دیں، لیکن میرا خیال ہے بہتری استعفیٰ دے دیں بجائے کہ اسے ایک غیر قانونی حکومت کا حصہ بننے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے نورین نیازی صاحبہ کی، جن کا کہنا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس وقت 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جیل میں ہیں، اور اگر ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی منگل کو، جو کہ فیملی کا ڈے ہوتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہاں پر احتجاج پرامن طور پہ کریں گے۔ جی